نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام محبت کا بالآخر رقص بیتابانہ کام آیا محبت کا بالآخر رقص بیتابانہ کام آیا نگاہیں شرمگی اٹھی سلام آیا پیام آیا ادب گردش دوراں کہ پھر گردش میں جام آیا سنبھل گئے عہد تاریکی کے وقت انتقام آیا نہ جانے آج کس دھن میں زباں پر کس کا نام آیا فضا نے پھول برسائے ستاروں کا سلام آیا جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا جنون ہی قیادت کی خلوص غم ہی کام آیا نئی تقریب لازم ہے نئی تعمیر کی خاطر ہوا کیا تو اگر کچھ گرتی دیواروں کو تھام آیا سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں لیکن کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا مجھے شکوہ نہیں ساقی سے اپنی تشنگامی کا میری قسمت میں دل آیا تیرے حصے میں جام آیا اٹھا تعظیم کو ساقی جھکے شیشے بڑے ساغر نہ جانے آخر شب کون رندہ تشنا کام آیا اندھیرے سے اجالے پھوٹ نکلے دل یہ کہتا ہے میرا افسوں خرام آیا میرا ماہ تمام آیا جہاد زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا جنون ہی قیادت کی خلوص دل ہی کام آیا میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو آج کے اس اجتماع میں میرے ذمہ 3 موضوعات پر بات کرنا لگائی گئی ہے نمبر 1 استغفار نمبر 2 جہاد اور نمبر 3 جو ہماری مہم آگے انفاق فی سبیل اللہ کی چلنے والی ہے اس پر کچھ گزارشات عرض کروں گا الحمدللہ کل سے آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں اور بہت ہی پر رونق مجالس چل رہی ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مجلسیں استغفار اور توبہ کی مجلسیں شہداء کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس سے بہتر اجتماع اور اس سے بہتر مجلسیں
اور نہ کہیں مل سکتی ہیں، اور پتہ نہیں ہماری قسمت میں بھی دوبارہ ایسی مجالس ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اٹھنا اور ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفار کے موضوع پر بھائی مولانا عمار صاحب کا بیان آپ حضرات نے سنا، الحمدللہ بہت تفصیلی بیان فرمایا اور بہت پر رونق مجلس بھی ہوئی استغفار کی۔ یقیناً اس کے بعد کہنے کو کچھ نہیں رہ جاتا، لیکن استغفار، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپس میں نماز جہاد کی بات، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو بار بار کرتے رہنا چاہیے، بار بار سنتے رہنا چاہیے، کہ انسان کے اپنے بھی کام آتی ہیں۔ جب انسان بیان کرتا ہے تو دوسروں کے کانوں تک بھی جاتی ہیں، انسان کو خود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ فرمایا، بار بار فرمایا، امت کو استغفار کی تاکید فرمائی۔ مثالوں کے ذریعے سے استغفار سمجھایا گیا، واقعات کے ذریعے سے استغفار سمجھایا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں استغفار کو گنا کرتے تھے۔ کبھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات پوچھے جائیں تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو کثرت سے استغفار کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کے کلمات بھی سکھائے، اس لیے کہ استغفار اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو عبادات میں دیکھا جائے تو عبادات میں سب سے بڑی عبادت استغفار نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت کہتے ہیں رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اور استغفار رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ انسان رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے، رب کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا دے، رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے اور کہے کہ ربا میں تو گر گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو میں تو جہنم کے اندھیروں میں گر گیا۔ رب کے سامنے گر جانا، رب کے سامنے گڑ گڑانا، رب کے سامنے سر ٹکا کر استغفار کرنا بہت بڑی عبادت۔ دعاؤں میں جا کر دیکھو کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں میں سب سے بڑی عبادت استغفار، اس لیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور رب سے مغفرت طلب کرنا اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر رکھا، اپنے عرش پر لکھ کر رکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت کر گئی کہ ایمان والو زمین پر چلتے جاؤ، رب سے ڈرتے رہو۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافیا مانگو، رب کے سامنے رو کر معافیا مانگو، رب سے استغفار کرو، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تمہارے گناہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑھ کر ہو گئے، زمین و آسمان کے خلاؤں سے بڑھ کر ہو گئے، سمندروں اور پہاڑوں سے بڑھ کر ہو گئے، تب بھی تمہاری آنکھ سے ٹپکنے والا ایک قطرہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں رب کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے کہ رب راضی ہو جاتا ہے جب بندہ اس سے استغفار کرتا ہے، جب بندہ اس سے مانگتا ہے۔ لیکن ہاں مانگو ایسے کہ رب کے سامنے ایسے مانگو کہ ربا ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو گر گئے۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے کہ رب کے سامنے اس انداز میں مانگو جیسے کسی
جس شخص کو سزائے موت ہو گئی وہ شخص مرنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کو زندگی کے آگے کے سانس نہیں ملیں گے۔ تب سوچو کسی کے سامنے اس کے گناہ آ جائیں، سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ اے بندہ تو کیا کرتا رہا، تو دنیا میں بد نظریاں کرتا رہا، تو دنیا میں بد کلامیاں کرتا رہا، تو دنیا میں بدکاریاں کرتا رہا، تو دنیا میں حرام خوریاں کرتا رہا۔ تب ایمان والوں تصور کرو، قبر سامنے خود ہی پڑی ہے، قبر کے اندھیرے ہیں، قبر کی گرمیاں ہیں، تب انسان مرنے والا ہے اور اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس وقت انسان رب سے کیسے مانگے گا، اس وقت رب کے سامنے کیسے گڑ گڑائے گا، جب اس کو پتا ہوگا کہ زندگی کے کچھ لمحات باقی رہ گئے، زندگی کے کچھ منٹ باقی رہ گئے، زندگی کے کچھ لمحے باقی رہ گئے۔ اب تو رب کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تب دیکھو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، انسان کیسے مانگتا ہے، آنکھیں بند کر کے کیسے مانگتا ہے، انسان کے سامنے کیسے کیسے گناہ آتے ہیں، انسان کے سامنے کیسے کیسے مناظر آتے ہیں، انسان کے سامنے اپنی زندگی کے کیسے کیسے لمحات آتے ہیں۔ کبھی اس خیال میں کھو کر، کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر رب سے استغفار کرو، تب استغفار کا مزہ آئے گا۔ کبھی اس کیفیت میں استغفار کرو جیسے کوئی شخص ہے وہ بدحال ہو کر، وہ دنیا کے حالات سے تنگ آ کر زہر کی گولیاں کھا لیتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مرنے والا ہے، اس کے پاس صرف چند منٹ ہے، چند لمحے ہیں اس کے پاس، اس کے ساتھ کچھ باتیں کر لو، اس سے کچھ باتیں سن لو۔ تب وہ بندہ جب موت کی حقیقت کو یاد کرتا ہے، تب جب اس کے سامنے موت آتی ہے، جب اس کے سامنے قبر آتی ہے، قبر کے اندھیرے آتے ہیں۔ ہاں ایمان والوں، وہ قبر کے اندھیرے، آج دنیا میں تھوڑی سی بجلی چلی جائے فوراً پنکھے چل جاتے ہیں، فوراً لائٹ آ جاتی ہے، فوراً متبادل بندوبست کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد کرو وہ قبر کے اندھیرے، یاد کرو وہ عالم برزخ، یاد کرو وہ حشر کا میدان، ذرا تصور کرو وہ حشر کی گرمیاں۔ جب کہا گیا کہ ایک دن الفی سنۃ مما تعدون، تمہارے 1000 سال کے برابر ہوگا، تب تمہارے سروں پر سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہوگا، تب نہ تمہارا مال تمہیں کام دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہوگی، نہ تمہاری دنیا کی کوئی چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ جب انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تب سوچو انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کبھی ڈوب کر سوچو وہ مرنے والے شخص کا تصور کرو جس نے زہر کی گولیاں کھا لی، وہ گولیاں کھا کر وہ مرنے والا ہے، اب اس کے پاس بہت وقت کم ہے۔ ایمان والو، وقت تو تمہارے پاس بھی کم ہے، وقت تو میرے پاس بھی کم ہے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں اس مسجد کے ممبر سے اترنے والا ہوں یا نہیں، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کون اس مجلس سے اٹھنے والا ہے یا نہیں ہے، کسی کو اس مجلس سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے۔ موت کس وقت آ کر جکڑ لے گی، موت کا فرشتہ آ کر روح کو قبض کر لے گا، لوگ کفن دیں گے، لوگ غسل دیں گے، لوگ کفن دے کر غسل دے کر قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اب قبر کی تاریکیاں ہوں گی، انسان کے اعمال ہوں گے، ہاں اس وقت استغفار ساتھ دے گا، اس وقت رب سے مانگی ہوئی دعائیں انسان کا ساتھ دیں گی۔ استغفار بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا انسان اور کامیاب انسان وہی ہے، خوشخبری ہے ایسے انسان کے لیے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ جو شخص بھی اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت لے کر جائے گا، رب سے معافیاں مانگ مانگ کر جائے گا، اس کے لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے، خوش بختی ہے اس کے لیے، خوش نصیب ہے وہ شخص۔ آج گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے انبار کندھے پر لدے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، رب کی زمین کے چپے چپے کو گناہوں سے بھر ڈالا ہے۔ خدا کی قسم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں، شیطان اتنا حاوی ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، قرآن پاک کو اٹھا کر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، اللہ کے دین کی باتیں کر کے بھی گناہ نہیں چھوٹتے، رب کا کلمہ سنا کر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، رب کا کلام پڑھ کر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، شہداء کو سامنے دیکھ کر بھی گناہ نہیں چھوٹتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے دل زنگ آلود ہو گئے، کتنا دلوں پر زنگ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بھی
دل پر اثر نہیں کرتی، آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں مانگ لو رب سے استغفار کر لو، لیکن نہیں کیا جاتا استغفار۔ خدا کی قسم گناہ آڑے آ جاتے ہیں، شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کتنا استغفار کرو گے، اتنے گناہ کرو گے پھر استغفار کرو گے، پھر گناہ کرو گے پھر استغفار کرو گے، گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے، استغفار کر کر کے کیا کرو گے، رب کو دھوکے دو گے۔ لیکن ایمان والو یاد رکھو، پیارے آقا کی زبان سے سنو، پیارے آقا نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے پھر آ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کہتا ہے ربا مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں وہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کو میرا اتنا ڈر ہے کہ اس نے میری نافرمانی کی، پھر مجھ سے ڈر گیا کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، یہ میری پکڑ سے ڈر گیا، پھر اس نے مجھ سے استغفار کیا، مجھ سے معافی مانگی کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وہ دیکھو فرشتوں یہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے، مجھ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، فرشتوں اس کی معافی لکھ دو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ لوٹ کر آتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر سب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ربا مجھے معاف کر دے، میں تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، میں تیری قبر سے ڈرتا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، ربا میں تیرے ان فرشتوں سے ڈرتا ہوں جو فرشتے پیشانی سے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹنے والے ہیں، ربا میں ان ہتھوڑوں سے ڈرتا ہوں جو جہنم میں میرے سر پر پڑنے والے ہیں، ربا میں اس آگ سے ڈرتا ہوں وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کو تو نے جہنم کے انگاروں سے اور انسانوں کی لاشوں سے تو نے دہکا ڈالا، ربا میں اس جہنم سے ڈرتا ہوں۔ رب کے ڈر سے معافی مانگی، ربا تو معاف کر دے، ربا تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ربا تو نے تو جو شخص تیری طرف 100 قتل کر کے آیا تو نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، جو مسلمانوں کو قتل کر کے آیا تو نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، جو کفر کر کے آیا تو نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، تو نے تو اپنے عرش پر لکھ دیا تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ربا مجھے معاف کر دے۔ رب پھر کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو صحیح، جو میری بدعمالیاں کر کر آیا، جو میری نافرمانیاں کر کر آیا، لیکن دیکھو ڈر گیا کہ میں اس کو پکڑنے والا ہوں، دیکھو اس نے میری رحمت کی امید کی کہ میں اس کو بخشنے والا ہوں، فرشتوں پھر اس کو معاف کر دو، اس کے لیے معافی کو لکھ دو۔ پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر رب کے سامنے آیا، ربا مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہو گیا، میں خطا کار ہو گیا، ربا مجھے معاف کر دے۔ رب نے کہا فرشتوں دیکھو یہ تو پھر آ گیا، یہ بھٹکا ہوا مسافر پھر آ گیا، یہ گناہ کر کے پھر آ گیا، یہ جھوٹ بول کے پھر آ گیا، یہ میرے خلاف میرے اعمال کی خلاف ورزیاں کر کے، میرے حکموں کی خلاف ورزیاں کر کے پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ فرشتوں دیکھو آیا تو یہ میری رحمت کی امید کر کے، میری معافی کی امید لے کر آیا، فرشتوں پھر اس کو معاف کر دو۔ وہ دیکھو ایمان والو خدا کی قسم رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، یہ شیطان جھوٹ بولتا ہے، ہاں ڈر کا مقام ضرور ہے، خدا کی قسم جو جس منصب پر ہے اس کے لیے اتنا زیادہ ڈرنے کا مقام ہے، جو جتنے مقام پر فائز ہے اس کے لیے اتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ ایمان والو ڈر جاؤ، خدا کی قسم ڈر جاؤ، او اللہ والو ڈر جاؤ، او جیش والو ڈر جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ، وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ رب مستغنی ہے، وہ رب معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رب پکڑنے والا بھی ہے۔ خدا کی قسم رب کے سامنے اکڑ کر گناہ مت کرو، رب کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں، خدا کی قسم میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے۔ پیارے آقا کو جب اسرا کی سیر کرائی گئی، پیارے آقا کو جب معراج کرائی گئی، پیارے آقا کو عالم برزخ دکھائے گئے، پیارے آقا کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، پیارے آقا کو دکھایا گیا۔ وہ دیکھو پیارے آقا تمہاری امت کے لوگ ہیں جن کے سر پھٹلے جا رہے ہیں، وہ تمہاری امت کے لوگ
لوگ ہیں جن کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں وہ تمہاری امت کے لوگ ہیں. وہ تمہاری امت کے بوڑھے دیکھو جن کو ان کی داڑھیوں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا گیا. وہ امت کے جوان دیکھو جن کو پیشانیوں سے پکڑ کر جہنم میں لے جایا گیا. وہی پیارے آقا کو دکھایا گیا. وہ پیارے آقا دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں, جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لوہے کی کینچیاں ہیں. اپنی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں, اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں. پیارے آقا دیکھ کر رونے لگے, فرمانے لگے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو رب نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں. پیارے آقا نے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز, یہ آپ کی امت کے وہ خطیب, یہ آپ کی امت کے وہ نصیحت کرنے والے, یہ آپ کی امت کے وہ ذاکر, یہ آپ کی امت کے وہ تقریریں کرنے والے جنہوں نے امت کے سامنے تقریروں دی لیکن ان کی زندگیاں عمل سے خالی تھی, عمل سے خالی تھی ان کی زندگیاں. انہوں نے جا کر لوگوں کو نمازوں کی دعوت تو دی لیکن نماز نہیں پڑھ سکے. انہوں نے جا کر لوگوں کو جہاد کی دعوت تو دی لیکن جہاد نہیں کر سکے. ڈر جاؤ خدا را ڈر جاؤ, مر گئے ہم لوگ, مارے گئے ہم لوگ سارے کے سارے. خدا کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو پیش کر سکے. کون پیش کرے گا؟ کیا رب کے سامنے جہاد پیش کرو گے؟ کیا رب کے سامنے نمازیں پیش کریں گے؟ کیا رب کے سامنے یہ جھوٹی تقریریں پیش کریں گے؟ جب گناہ کرتے ہیں تب یاد نہیں آتی قبر, تب یاد نہیں آتا حشر, تب یاد نہیں آتی کوئی چیز. ڈرنے کا مقام ہے ایمان والوں. قبر سامنے پڑی ہے, آوازیں لگ رہی ہے لدول الموت وبنول الخرابی, اور سب کچھ بنا ہو لیکن قبر میں جانا ہے تمہیں. وہ دیکھو تمہارے مکانات, وہ دیکھو تمہاری اولاد, وہ دیکھو تمہارا سب کچھ, لوگ اس پر قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ مکان جو تم نے بنایا لوگ اس میں رہے, وہ جائیدادیں جو تم نے بنائی لوگوں نے اس پر عیاشیاں کی, وہ نام اور شہرت جو تم نے پیدا کیا لوگوں نے اس پر بدکاریاں کی. تم نے کیا حاصل کیا؟ قبر میں اندھے چلے گئے, اندھیرے قبر کے, قبر کے اندھیروں میں چلے گئے, تب کیا چیز ہے؟ تو ایمان والو استغفار کرو. قبر میں جانے سے پہلے مانگ لو رب سے, رب بخشنے والا ہے. وہ دیکھو پیارے آقا نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا ایک شخص سے 99 قتل کر ڈالے, 99 قتل کر کے دل میں خیال آیا کہ رب سے معافی مانگوں. ایک بزرگ کے پاس گیا کہ کوئی معافی مل سکتی ہے. بزرگ نے کہا نہیں مل سکتی. اس کو بھی قتل کر ڈالا, 100 قتل کر کے چلا. پتا چلا ایک بستی کی طرف چلا جاؤں گا, وہاں جا کر معافی مل جائے گی. رب کی رحمت کی طرف دوڑا, معافی مانگنے کے لیے دوڑا. راستے میں فرشتوں نے آ کر روح قبض کر لی. فرشتوں کا آپس میں تنازع ہو گیا کہ اس کے نیکی والے فرشتے اس کی روح لے کر جائیں گے یا جہنم کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے. ایک فرشتہ اترا انسان کی شکل میں, حکم بن کر کھڑا ہوا, کہنے لگا زمین کو ناپنا شروع کرو, جس طرف قریب ہوگا اس طرف کے فرشتے اس کو لے جائیں. رب کی رحمت آسمانوں سے اتری, وہ زمین قریب ہو گئی جو رحمت والی زمین تھی, مغفرت والی زمین تھی. رب نے معاف کر دیا, خوشی خوشی روح پرواز کر گئی. ایمان والو ایسا استغفار کرو, رب کے سامنے ڈوب کر استغفار کرو, رب سے ایسا استغفار مانگو کہ روح نکلے تو کہا جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اگر استغفار قبول ہو گیا, زبان پر استغفار رہا تو خوش نصیبیاں ہیں. وہ دیکھو قیامت کا دن ہے, وہ دیکھو حشر کا میدان ہے, تب سلامتیاں ملنے والی ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها
وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ دیکھو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، فرشتے سلامتیوں کے لیے کھڑے ہیں، فرشتے دروازے کھول کر کھڑے ہیں کہ آؤ سلامتیوں کے ساتھ اور رب کی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ. وہ جنتیں ہیں جو تم سے کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں، وہ رب کی نعمتیں ہیں جو تم سے کبھی چھینی جانے والی نہیں ہیں. آ جاؤ رب کی نعمتوں میں، لیکن ڈر جاؤ ایمان والو. فرشتے کھڑے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. پکڑو ان گناہگاروں کو، پکڑو ان کافروں کو، پکڑو یہ لفظ استغفار نہ کرنے والوں کو. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا. جب جہنم میں پھینکا گیا دروازے کھلے پڑے ہیں. فرشتے بھی کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. ظالموں کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں آج کے دن سے ڈرا دیتا، آج کی ہولناکیوں سے ڈرا دیتا، آج کے دن کی تباہکاریوں سے بچا دیتا، آج جہنم سے ڈرا دیتا. وہ جیش والوں، وہ اللہ کے دین کے سپاہیوں، وہ جیش کے قافلے کے سپاہیوں، رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کر خدا کی قسم بہت گناہ ہے، ہر کندھے پر گناہ ہے، ہر زبان پر گناہ ہے، ہر آنکھ میں گناہ ہے. رب کو منا لو، اسی اجتماع سے رب کو منا کر چلے جاؤ. وہ دیکھو کوئی شہید بیٹھا ہوگا، کسی کونے میں خان بابا بیٹھ کر آمین کہہ رہا ہوگا، کسی کونے میں کاشف شہید بیٹھا ہوگا، کہیں بیٹھا ہوگا ارسلان شہید، کہیں عدنان شہید کی روح پھر رہی ہوگی، کہیں وقاص شہید بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہوگا، جنت میں انتظار کر رہا ہوگا. پاک کر لوں میں اپنی زبان کو، پاک کر لوں میں اپنی آنکھ کو، پاک کر لو آپ بھی اپنے وجود کو. ان شہیدوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو جاؤ. مانگ لو رب سے، استغفار کی نعمت مل گئی، استغفار کا مطلب مل گیا، استغفار کی مجالس مل گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. جہاد فی سبیل اللہ ذروۃ سنامہ الجہاد. اسلام کی سربلندی، اسلام کا فخر، اسلام کا دفاع، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبوب ترین عبادت، فرشتوں کے لیے شرف کا مقام، فرشتوں کے لیے اعزاز کی بات، میدان جہاد میں اترنا، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کے قرب کو پانے کا بہترین طریقہ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی نصیب فرمائی. الحمدللہ 2 رات تفسیر بھی آپ نے پڑھے، دعوت جہاد کو لے کر بھی آپ لوگ چلتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جہاد کی اہمیت ہونی چاہیے. میرے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی. خدا کی قسم یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی ادنا کام نہیں ہے. پیارے آقا کے پاس بار بار لوگ آئے، آ کر پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، جہاد کے برابر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا میں نہیں پاتا. پھر پوچھا گیا کہ بتائیے کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نہیں پاتا. پھر پوچھا گیا کہ فرمائیے کچھ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یاد رکھو کوئی تم میں سے ایسا ہے جو پورا دن ہمیشہ روزہ رکھے، کبھی اس روزے کا ناغہ نہ کرے اور ساری رات رب کے سامنے سجدہ ریز رہے، نوافل ادا کرے اور کبھی اس کے نوافل ختم نہ ہو. کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر جہاد کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھیں گے، نماز پڑھنے والے نماز بھی ادا کریں گے، حج کرنے والے حج بھی پڑھتے رہیں گے، عمرے کرنے والے عمرہ اور طواف بھی کرتے رہیں گے.
مجاہد کو ہر عبادت کا اجر ملتا رہے گا، اس لیے کہ مجاہد محافظ ہے نماز کا، مجاہد محافظ ہے حج کا، مجاہد محافظ ہے بیت اللہ کا، مجاہد محافظ ہے رب کے دین کا۔ رب کے دین پر جو بھی عمل کرنے والا ہوگا مجاہد اس کے عمل میں شریک ہوگا، اس لیے جہاد کے برابر نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ پیاروں کو دیکھو تو صحیح، پیارے آقا کی زبان سے سنو تو صحیح۔ پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل کہ جس پر رب راضی ہو جائے؟ فرمایا ہاں ایسا عمل ہے کہ رب راضی بھی ہو جائے، رب مسکرا بھی اٹھے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے رب ایسی موت دے دے، مجھ سے رب ایسا کام لے لے، کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ جس پر رب کی ذات بھی مسکرا اٹھے، رب کی ذات راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ ایسی دعا فرما دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا جا، میں نے تیرے لیے دعا تو کر دی، لیکن اب اللہ کے راستے میں تیری سواری بھی قربان ہو جائے گی، تو بھی اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ قربان ہو جائے، بندے کی سواری قربان ہو جائے، تب رب آسمانوں پر مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فدائیان جیش محمد، جیش محمد کے فدائی، ہاں ایمان والو، ہاں جیش محمد کے قافلے کے شاہینوں، ہاں امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، وہ دیکھو تمہاری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا عدنان شہید، وہ دیکھو تمہاری مجلس میں بیٹھا ہوا کامران شہید، یہ سارے پیارے پیارے شہید، رب نے ان شہیدوں کی زیارتیں دی، رب نے ان شہیدوں کا قرب دیا، رب نے ان شہیدوں کا مشن دیا۔ ان شہیدوں کی زندگی کو جا کر دیکھو کہ رب کے راستے میں خود بھی ٹکڑے ہو گئے اور ان کی سواریوں کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت مسکرا اٹھے، رب راضی ہو گیا۔ ان کی ولایت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ عطا اللہ درویش، عطا اللہ فقیر کی ولایت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جو اپنی گاڑی بڑی سنوار کر گیا باوضو ہو کر؟ ہاں کوئی آسمان کی باتیں نہیں ہو رہی، کوئی 14 صدیاں پہلے کی باتیں نہیں ہو رہی۔ ایمان والو ہمارے قافلے کے لوگ تھے، مسکرا کر گاڑیوں میں بیٹھے۔ تصور تو کرو، تصور تو کرو کیا عالم ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا ایمان کی کیفیت ہوگی، کیسا دل پر یقین ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو تو سمجھا ان لوگوں نے۔ رب نے کہا میں مارنے والا اور زندگی دینے والا ہوں، رب کی اس بات پر یقین تو کیا ان لوگوں نے۔ رب نے فرمایا کہ میں موت کو مار ڈالتا ہوں، میں شہیدوں کو زندگی دیتا ہوں۔ رب کے اس وعدے پر یقین کیا تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے بڑی شان کے ساتھ اپنی گاڑیاں ایسے سجائی جیسے کوئی دلہا بارات لے جاتے ہوئے اپنی گاڑی پر جھنڈے لگاتا ہے، اپنی گاڑی پر پھول اور پتیاں لگاتا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بارود لگایا، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈالا، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر تباہ کن قسم کے سامان رکھے، چیزیں رکھی تاکہ جتنے زیادہ ٹکڑے ہو سکے ہوتے چلے جائیں۔ باوضو ہو کر روزے کی حالت میں گاڑی میں جا کر بیٹھے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نکلے، رب کے کلمہ کا، رب کا کلمہ پڑھتے ہوئے، تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی شان کا اندازہ تو کرو، زمین پر چلنے والے ان مجاہدین کے ان لمحات کا تو تصور کرو جب یہ گاڑیوں پر جا رہے ہیں، قافلہ ان کا جا رہا ہے، چند لمحوں کے فاصلے پر دشمن کے مراکز ہیں، چند لمحوں کے فاصلے پر دشمن بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں اور رب سے کیا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ربا ہمارے جسموں کے اتنے ٹکڑے کر دینا جتنے قرآن کے اوراق ہیں، جتنے قرآن کے حروف ہیں، اور ربا ہمارے جسموں کے ٹکڑوں کو قبول کر کے ہمارے قرآن کو عظمت دے دینا، اپنے دین کو عظمت دے دینا۔ نعرہ تکبیر، فدائیان جیش محمد، شہدائے افغانستان، شہدائے کشمیر، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے سمجھا جہاد کی حقیقت کو۔ اس دن دورہ تفسیر چل رہا تھا، قرآن پاک کی آیات آئی، غزوہ بدر کا ذکر آیا، غزوہ احد کا ذکر آیا، غزوہ حنین کا ذکر آیا، آسمان سے اترنے والی سکینت کا ذکر آیا کہ رب میدان جہاد میں سکینت اتارتے ہیں
رب میدان جہاد میں اون دیتے ہیں، رب میدان جہاد میں نکلنے والے مجاہدوں پر اطمینان کی کیفیت طاری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے وقاص شہید یاد آ گیا، وہ 17-18 سال کا خوبصورت نوجوان، خوبصورت زلفوں والا نوجوان، مولانا عبد الرحمن صاحب نے مجھے بتایا، فرمانے لگے یہ 3 ساتھی تھے، ان کا قافلہ تیار ہو کر گیا، ایک ساتھی کے ذمہ لگا جو جا کر ان کو دشمنوں کے دروازے پر چھوڑ کر آئے گا، اس دروازے پر کہ جس دروازے پر انہوں نے جا کر ٹکرانا ہے اور دشمنوں کے کیمپوں میں گھس کر انہوں نے تہلکہ برپا کرنا ہے، رب کے تکبیر کے نعرے بلند کرنے ہیں، گولہ بارود برسانا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ فرمانے لگے مولانا نے بتایا، کہنے لگے ساتھی نے آ کر بتایا، جو ساتھی گاڑی چلا رہا تھا وہ گاڑی چلاتا ہوا منزل کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے یہ تینوں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، رب کا کلمہ پڑھنے والے، رب کا دین پڑھنے والے، اسی مجلس میں بیٹھ کر، اسی مرکز میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ دیکھا صحیح، جب وہ ساتھی میدان میں پہنچ گیا، اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ان ساتھیوں کو اتارنا تھا، پیچھے دیکھا تو تینوں آرام سے سو رہے ہیں، تینوں کو نیند آئی ہوئی ہے۔ ساتھی نے جگا کر کہا کہ بھائیو اٹھو، سامنے منزل آ گئی۔ کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا؟ ابھی مجھے پتا چل جائے کہ باہر پولیس کی ایک گاڑی آئی ہے، اوسان فتح ہو جائے گا، شاید تقریر کرنا بھی بھول جاؤں گا کہ منہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، کھلبلی مچ جائے گی۔ اور ان کو دیکھو، پتا ہے کہ چند منٹوں بعد پرخچے اڑنے والے ہیں، سو رہے ہیں، گنے ہاتھ سے گر رہی ہیں، آسمان سے سکینت اتر رہی ہے۔ رب کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، رب نے سکینتیں اتاری، رب نے فرشتے اتارے، رب نے گھوڑوں پر بٹھا کر فرشتے اتارے، رب نے پگڑیاں پہنا کر فرشتے اتارے، میدان جہاد کے لیے اتارے۔ ایمان والو، یہ جہاد زندہ ہے، یہ جہاد قیامت تک زندہ رہے گا۔ مبارک ہو جیش والو، تمہاری یہ جھولیاں پھیلانا، تمہارا یہ دعوت جہاد دینا، تمہارا یہ جا کر لوگوں کو دعوت جہاد سکھلانا، تمہارا لوگوں کو جا کر قرآن پاک سمجھانا، اس نے تو عطا اللہ جیسے فقیر کھڑے کر دیے، اس نے ایسے فدائی کھڑے کر دیے جن کا نہ تصور میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ بات تو فدائیوں کی چل رہی ہے، لیکن گھروں میں جا کر فدائیوں کی ماؤں کو تو دیکھو، ان کے جذبات کو تو دیکھو۔ ہاں قصے سنا کرتے تھے، کوئی ماں کبھی آیا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو سجا سوار کر لایا کرتی تھی، آ کر پیش کر دیا کرتی تھی کہ جاؤ میرے بیٹے کو لے جاؤ، حافظ قرآن بھی ہے، گھوڑا چلانا بھی جانتا ہے، تیر و تلوار چلانا بھی جانتا ہے، جا کر اس کو میدان میں جا کر لڑانا، اس کو شہید ہونے تک میدان میں لڑاتے چلے جاتے رہنا۔ یہ باتیں کتابوں میں ملا کرتی تھی، کتابوں سے سنایا جایا کرتی تھی کہ شام کے فلاں علاقے کا واقعہ، لیکن جیش والوں مبارک ہو، تمہاری تو بستیاں آباد ہو گئی، تمہارا تو لودھرا سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر خیبر تک کی بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بیٹھی ہوئی ان ماؤں کو دیکھو جو آج اپنے بچوں کو روانہ کرتی ہیں، اور خدا کی قسم ان کے ساتھ لفافے بھیجتی ہیں، جن لفافوں کے اندر پیسے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ درخواست ہوتی ہے کہ امیر صاحب سے کہہ دیجئے گا، امیر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے لیے جو سواری لینا، اس سواری میں میرے پیسے بھی شامل کر دینا، تاکہ سواری بھی میری ہو، بیٹا بھی میرا ہو، قیامت کے دن رب سے کہوں کہ ربا تو نے جو کچھ دیا میں نے قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ جہاد سمجھایا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں نے جا کر دعوتیں دی، الحمدللہ رب کا شکر جس نے ہماری اوقات کو، ہماری بدترین زندگیوں کو، ہمارے ناپاک وجودوں کو دعوت جہاد کے لیے موقع نصیب فرمایا۔ ہماری زبانوں سے الفاظ نکلے، لیکن ایمان والو امانت ہیں، الفاظ نکلے خود عمل کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کو میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے، اس مجلس میں ہم سب نے سوچنا ہے کہ کیا ہم اس جہاد کو بھول تو نہیں گئے، کیا ہم نے صرف اپنی زندگی کا مقصد یہی تو نہیں بنا لیا کہ ہم امت کے ایک اچھے خطیب بن جائیں گے، اچھے واعظ بن جائیں گے، لوگوں کے سامنے دھاڑے مار کر رو رو کر ان کو جہاد سمجھا کر اس حد تک کھڑا کر دیں گے کہ مائیں اپنے بچے قربان کرنے پر آ جائیں،
بہنیں اپنے بھائی تیار کرنے پر آ جائیں، لیکن ہماری اپنی زندگی عمل سے خالی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا برباد ہو گئے ہم لوگ، تباہ ہو گئے ہم لوگ، ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہا۔ ہمارے لیے تو ہمارے شہید بھی کل قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بن جائیں گے۔ ہم ان کے سامنے کیسے آنکھ سے آنکھ ملائیں گے؟ کیسے ہم ان سے اپنی شفاعت کی درخواست کریں گے؟ ہم ان ماؤں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان بہنوں کو کیا منہ دکھائیں گے جن کے کڑیاں نوجوان بچے ہم نے شہید کرا ڈالے، اور ان ماؤں نے تو ہم سے اتنا تقاضا بھی نہیں کیا کہ بیٹا میرے بیٹے کی کوئی تصویر تو لے آتے، میرے بیٹے کی کوئی آخری بات کو تو بتلا دیتے۔ نہیں کہا۔ ہر ماں نے ہمیں دودھ پلایا، ہر ماں نے ہمیں پھل کھلایا، ہر بہن نے ہمارے لیے باپردہ ہو کر گھر سے ہدایہ بھیجے۔ بتاؤ تو صحیح، سارے کے سارے منتظمین بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں۔ میں کئی شہیدوں کے گھروں میں گیا، والدین نے وہ چیزیں پکا کر کھلائی جو شہید اپنے گھر کہہ کر گئے تھے کہ جب مہمان آئے تو ان کو وہ کھلانا۔ وہ ماں نے تو وہ کھلا دیا، اس بہن نے تو وہ بنا کر بھی دے دیا، لیکن کیا میں مجاہد بنا؟ کیا آج میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ اسی وقت یہاں پر اگر امیر صاحب کا حکم آ جائے، اسی وقت اگر رب کا دین مجھے بلائے، کیا میری جیب، کیا میرا دل، کیا میری تجوری، کیا میرے معاملات، کیا میرے بیوی بچے، کیا یہ سب کچھ میں اس حد تک تیار کر چکا ہوں کہ میں عطا اللہ کی طرح اپنے ٹکڑے کرا سکتا ہوں؟ میں وقاص کی طرح سوتے ہوئے گن اٹھا کر دشمنوں کے سامنے جا سکتا ہوں؟ شاید نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکتے تو تیار کرو، تیار نہیں ہے تو تیار کریں۔ دعوت میں تب زور پڑے گا ورنہ دعوت وبال بن جائے گی۔ نہیں ہے ہم تبلیغی جماعت والے، نہیں ہے ہم خانقاہوں کے صوفی، لوگ ہمیں مجاہد جانتے ہیں، لوگ ہمیں جہاد کی نسبت سے جانتے ہیں، لوگ ایک ایک ٹکا ہمیں جہاد کے لیے دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فدائی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم استغفار کریں، اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے اعمال کو سدھرائیں، اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے کردار کو بنائیں تاکہ رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یارو جہاد کو نہ بھولو۔ خدا کی قسم تمہاری شناخت جیسے محمد کی شناخت مجاہدین کی ہے، جہاد والوں کی ہے کہ یہ بمبار ہیں، یہ حملہ آور ہیں، یہ فدائی ہیں، یہ جھپٹنے والے ہیں، یہ پلٹنے والے ہیں، یہ تلواریں چلانے والے ہیں، یہ گھوڑے بھگانے والے ہیں۔ اپنے جسموں کو مضبوط کرو۔ ہم بھول گئے ہیں سب کچھ۔ رات کو رسہ کشی کا مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں ہم سارے شریک ہوئے، لیکن میں اپنے بازو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے بازو دیکھ لیجئے۔ کل رات سے لے کر ابھی تک ہلنا جلنا محال ہو چکا ہے۔ کہاں گئے ہمارے وہ بازو؟ اگر رات کو ہمیں گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار چلانا پڑ جاتی، رات کو ہمیں نکل کر میدان میں کھڑا ہو جانا پڑ جاتا، رات کو ہمیں کہیں محاذ پر نکلنا پڑ جاتا، رات کو اگر نفیر عام ہو جاتی اور ہمیں میدانوں میں بلایا جاتا، اور اگر مولانا عبد الرحمان صاحب کی وہ بات کہ اتر پردیش کے اوپر یا کہیں پر یلغار کا اگر حملے کا حکم آ جاتا تو کیا ہم لوگ تیار تھے؟ واقعاتاً نہیں تھے۔ ہم تو 15 بندوں سے رسہ کھینچنے پر تیار نہیں تھے۔ ہم 80-21 کروڑ ہندوؤں کے پاؤں سے اتر پردیش کیسے کھینچیں گے؟ اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں اپنے بازو مضبوط کرنے کی، اپنے جسم مضبوط کرنے کی، اللہ اللہ کرنے کی، لیکن اس اللہ اللہ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی، اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کی۔ صرف یہ موبائل فون پر جہاد کرنے والے مجاہد اگر ہم بن گئے، صرف یہ ترتیبات بنانے والے مجاہد اگر ہم بن گئے، اور اگر ہم صرف ایک دوسرے کو SMS کرنے والے مجاہد بن گئے، اور ہماری حالت وہی ہوئی کہ جو ہماری حالت رات کو رسے کھینچتے ہوئی تھی، تو پھر یقین جانو کہ ہماری دعوت میں ہم سچے نہیں۔ بتاؤ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ رات کو سکت تھی کسی کے اندر 15 منٹ اور جاگنے کی؟ نہیں تھی، حقیقت میں نہیں تھی، مجھ میں تو نہیں تھی، مجھ میں تو نہیں تھی۔ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام وہ تھے
امیر المومنین بن گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے. امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے منبر و محراب کے زبردست خطیب ہیں. مسلمانوں کے عادل حکمران ہیں. دن رات مسلمانوں کے معاملات کو اس طریقے سے حل کرنے والے ہیں کہ جن کا حکم پہاڑ بھی سنتے ہیں, جن کا حکم سمندر بھی سنتے ہیں, جن کے آواز کو فضائیں ہوائیں لے کر لشکروں تک جا کر پہنچاتی ہیں, جن کے زمین پر قدم رکھنے سے شیطان بھی راستہ خالی کر کے چلا جاتا ہے, وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن ان کی داستان پڑھ کر دیکھو, ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کر دیکھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط جسم کے تھے کہ گھوڑے کو سامنے کھڑے کر کے پیچھے سے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے, پشت کی جانب سے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے آج کل گھوڑے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ گھوڑے کے پیچھے اور پولیس والے کے سامنے نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ گھوڑے کے پیچھے جاؤ گے تو وہ لات مار کے کہاں پھینکے گا, اور پولیس والے کے سامنے آؤ گے تو وہ تمہاری جیب کاٹے گا. اس لیے اس کے سامنے مت آؤ, اس کے پیچھے مت جاؤ. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھوڑے پر پیچھے سے آ کر سوار ہوا کرتے تھے. یہ شان کی بات تھی, یہ خوبیوں کی بات تھی, یہ جہاد کی بات تھی. وہ دیکھو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد, امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, داماد بھی ہیں. میدان میں لڑتا ہوا تو دیکھو, سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار کو چلتا ہوا تو دیکھو. احزاب کے موقع پر, خندق کے موقع پر کچھ کافر خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے, آ کر کھڑے ہو گئے. ان میں ایک کافر بہت بڑے جسم والا ہے, قد و قامت والا ہے, عمر بن عبد ود اس کا نام ہے. آ کر کھڑا ہو گیا, مسلمانوں کو للکارنے لگا, کہنے لگا مسلمانوں سامنے آ کر مقابلہ کرو, کیوں خندق کھود کر بیٹھے ہو. سیدنا علی المرتضیٰ سامنے آئے, مقابلہ کرنے کے لیے آئے. سیدنا علی المرتضیٰ کم عمر ہے, چھوٹے جسم والے ہیں. دیکھ کر کہنے لگا علی تیرے جیسے بچوں کو نہیں قتل کرتا, تیرے جیسے بچوں سے مقابلہ کرنا پسند نہیں کرتا. ایمان والو, جیش والو, وہ پیارے مجاہدوں سنو تو صحیح. علی المرتضیٰ کا جواب سنو. فرمانے لگے لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں تیرے جیسے سانڈ جیسے ہاتھی سے لڑوں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں, اس کو قتل کروں. اپنی تلوار نکال کر ایسے چلائی کہ اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا جیسے کوئی صابن کو کاٹتا ہے, ایسے کاٹ ڈالا. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, نعرہ تکبیر. خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے. واقعات کتنے سنو آپ نے پڑھے ہیں, فضائل جہاد بھی آپ نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات سناتے بھی ہیں صحابہ کرام کی بہادریاں, ان کی تلواریں ٹوٹنا, ایک ایک جنگ میں 9 تلواروں کو ٹوٹ جانا, بازوؤں کا شل ہو جانا, لاشوں کا گننا تو 100 سے زیادہ کے سر قلم کر دینا. واقعات بھرے پڑے ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے میدان میں دیکھو نکلے, لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے صحابہ کرام فرمانے لگے سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے ڈھال گر گئی, زمین پر گر گئی. دیکھا سامنے خیبر کا ایک دروازہ ہے, خیبر کے قلعے کا ایک دروازہ ہے. اس دروازے کو پکڑ کر اکھاڑ دیا, اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا کر رکھا. لڑتے رہے میدان میں. جب لڑائی سے فارغ ہوئے اس دروازے کو اچھال کر پیچھے پھینکا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم 7 آدمی اس دروازے کو ہلا رہے تھے اور وہ بہت مشکل سے ہلا پا رہے تھے. اتنا وزنی دروازہ علی المرتضیٰ کی ڈھال تھا کہ جس کو لے کر وہ لڑ رہے تھے. تو ایسے بازو بھی تو بناؤ نا اللہ کے بندو, ایسے بازو بھی تو بناؤ, ایسے جسم تو بناؤ. رات کو کوئی ٹیم تو ایسی ہوتی کہ جو دوسروں کو اکھاڑ کر ایسے لے جاتی کہ مزہ آتا, لیکن نہیں تھا کہ جہاں پر رسہ
2 منٹ تک کھینچا تو ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ یار اگلے ہی جیت جائیں گے کہ اب اپنی کمر ٹوٹ رہی ہے. غافل ہو گئے, خدا کی قسم غافل ہو گئے, اپنے آپ سے غافل ہو گئے, اپنے جسموں سے غافل ہو گئے, گھڑ سواریوں سے غافل ہو گئے, تلواروں سے غافل ہو گئے. نہیں, نکالو اپنے آپ کو, اپنے جسموں کو مضبوط کرو. بار بار تاکید آتی ہے مرکز کی طرف سے, ہم سب کو تائید کرتے ہیں کہ ورزش کو معمول بنایا جائے, جسم مضبوط کیے جائیں, جسموں کو فولاد بنا لو, اپنے آپ کو مجاہد بنا لو. مجاہد ہی شناخت ہے. کل مجاہدوں کی صف میں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے, اپنے شہیدوں کو سامنے کھڑا کر کے. رب ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. ایک ہمارے فدائی نے جاتے ہوئے دعا دی ساتھیوں کو, اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ ربا تجھ سے جو سچے دل سے شہادت مانگے اس کو شہادت نصیب کرنا. اسی مرکز کا مجاہد تھا, اسی مرکز میں خدمت کرنے والا سالہ سال سے یہ دعا دے کر گیا. تو آج مانگے نا پھر رب سے شہادت سچے دل سے, سچے دل سے قبول ہوگی انشاءاللہ. تو مانگو یا اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما, یا اللہ ہمیں مقبول شہادت نصیب فرما. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک. ربا ہمیں مقبول شہادت, ایسی شہادت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ٹکڑے گننا مشکل ہو جائے, کوے چیلیں پرندے کتے کھا جائیں ٹکڑوں کو. رب ایسی شہادت نصیب فرمائے. مانگ لو دل سے. شہید دعا دے کر گئے ہیں, انشاءاللہ قبول ہوگی. تو بنانا ہے نا اپنے جسموں کو انشاءاللہ. جہاد کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ. جہاد کی فرضیت, جہاد کے فضائل, جہاد کے احکامات ماشاءاللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. اپنے جسموں کو مضبوط کر لیجئے, اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے. اللہ رب العزت کی نصرت کھڑی ہے, میدان سجے ہوئے ہیں, میدان بلا رہے ہیں. کل بھی ایک غازی سے بلا گئے, غازی واپس آیا محاذ سے, اس سے واقعات سن رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, عجیب عجیب واقعات کہ آج بھی میدان ایسے سجے پڑے ہیں کہ انسان یہاں سے روانہ ہو اور نکلتا چلا جائے, کہیں موٹر سائیکلوں پر, کہیں میدانوں کی خاک چھانتا ہوا پیدل, کہیں دوسری سواریوں پر, کہیں کرالنگ کرتا ہوا, کہیں رولنگ کرتا ہوا, کہیں دوڑتا ہوا, کہیں چلتا ہوا میدانوں تک پہنچ جاؤ. سامنے منڈیاں لگی ہوئی ہیں, دنیا بھر کا کفر جمع ہو کر آیا ہوا ہے, مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. رب نے سب کو لا کر سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آؤ ان سے مقابلہ کرو. جنت کے میدان بھی سجے ہوئے ہیں. ہاں آج کے دور میں بھی رب نے میدانوں کو آسان کر دیا ہے. وہ دیکھو کشمیر کے برف پوش پہاڑیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. پاؤں میں بوٹ باندھ کر ان پہاڑیوں کے غرور کو رون کر چلنا تو شروع کرو. تمہیں غازی بابا کے خون کی مہک آئے گی, تمہیں ارسلان شہید کے خون کی, تمہیں استاد عبدالعزیز کے خون کی خوشبو آئے گی, تمہیں غازیوں کے, تمہیں شہیدوں کے خون کی خوشبو آئے گی. پہاڑ تمہارے منتظر ہے, صحرا تمہارے منتظر ہے, میدان سجے ہوئے ہیں. میدان میں قدم تو رکھو, رب کی فتوحات, رب کی نصرتیں بھی آنے والی ہیں. ہاں جیش والو, رب کی نصرت سے, رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ دیکھو افغانستان کا محاذ ہے, افغانستان کے محاذ پر دیکھو اللہ رب العزت نے تم سے جیش کے شہیدوں سے کیسا کام لیا. یہ چند ایک شہید تھے جو 100 سے بھی کم تھے, لیکن اپنے جسموں پر انہوں نے بارود باندھا, اپنے جسموں کو انہوں نے تیار کیا. رب نے کیسی نصرتیں نازل کی, رب نے کیسی رحمتیں نازل کی. اگر واقعات آپ کو سناؤں آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو تو صحیح, اللہ کے نبی نے مشرکوں کے خلاف جہاد کیا. اللہ کے نبی کا بڑا جہاد بڑے مشرکوں کے خلاف تھا. آج کی دنیا کا بڑا مشرک ہندوستان ہے, انڈیا کی ریاست ہے, بھارت ہے, جو کہ مشرک ہے. دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ہے, منی سپر پاور کہنے والا ہے, دنیا کی تیسری طاقت کہنے والا ہے کہ اب ہم دنیا کے اندر بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس بڑا ساز و سامان ہے, بڑا اسلحہ ہے, دنیا کی بڑی فوج ہے, دنیا کی بڑی طاقت ہے, سب کچھ ہے. افغانستان کی سرزمین پر ہندوستان آیا, ہندوستان کے قدم جمے. اس نے کہا کہ اب تو افغانستان کی سرزمین ہمیں کھلی مل گئی, اس لیے کہ کل تک افغانستان کی سرزمین پر ملا عمر بیٹھا تھا جو ہمیں قدم نہیں رکھنے دیتا تھا. کل تک یہی افغانستان کی سرزمین تھی جہاں پر مولانا مسعود اظہر عزت کے ساتھ ہمارا وزیر خارجہ سر جھکا کر جس سرزمین پر مولانا مسعود اظہر کو چھوڑ کر گیا تھا اور دنیا نے ہماری رسوائی کا تماشا دیکھا تھا, آج افغانستان کی سرزمین
پر ہم اپنے قدم جمائیں گے, اپنی فتح کے جھنڈے لہرائیں گے, افغانستان کی فوج کو تربیت دیں گے, افغانستان کی پولیس کو تربیت دیں گے, افغانستان کی سڑکیں بنائیں گے, افغانستان کی پارلیمنٹ تک پہنچیں گے, افغانستان کے حکمرانوں تک پہنچیں گے, افغانستان کے اندر آنے والا نیا نظام انڈیا کا مرہون ملت ہوگا. جیسے آزاد کشمیر پاکستان کی ریاست ہے, افغانستان ہندوستان کی ریاست ہوگا کہ نام تو افغانستان ہوگا لیکن سکہ نیپال اور بنگلہ دیش کی طرح ہندوستان کا وہاں پر جمے گا. ہندوستانی عزائم کے ساتھ آیا, اپنے طیارے لے کر آیا, اپنی فوج لے کر آیا, اپنا سب کچھ لے کر آیا. رب نے جیش والوں کے دل میں ڈالا, جیش کے امیر کے دل میں آیا کہ انڈیا آ گیا ہے, اس کا مقابلہ کیا جائے گا, مشرکوں کا مقابلہ کیا جائے گا. ساتھی کھڑے ہو گئے, ساتھیوں نے قربانیاں دی. خدا کی قسم ایسا محاذ گرم ہوا, ایسا محاذ گرم ہوا. رب نے ایسے مناظر دکھائے جو بیان کے لائق نہیں ہے, جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. دیکھو وہ مشرکوں کی لاشیں, وہ دیکھو آج بریگیڈیئر مہتا کی لاش اتر رہی ہے, آج انڈین آرمی کی لاشیں ان کے تابوت اتر رہے ہیں, آج ان کا ملٹری اٹاشی مارا گیا, آج ان کا سفارت خانہ تباہ و برباد ہو گیا, آج ان کے سیف ہاؤسز زمین بوس ہو گئے, آج جیش والے ان کے کیمپ میں گھس گئے اور جیش محمد سو کو یہود کے انہوں نے نعرے لگائے. ایسی ضرورت پڑی, ایسی ضرورت پڑی, ہندو بنیا دم دبا کر بھاگا, ایسا بھاگا اپنے طیارے بھی لے گیا, اپنی فوج بھی لے گیا, اپنے انجینئر بھی لے گیا. اور بنیا صاحب کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا جیش والے آ گئے ہیں, وہ مارنے کے لیے آ گئے ہیں, انہوں نے تو پاؤں اکھاڑ ڈالے ہیں. بھاگ گیا, سب کچھ بند ہو گیا. امریکہ آیا, امریکہ نے آ کر منتیں کی, اور ہندوستان والوں آؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, آ کر افغانستان میں آ کر بیٹھو, اپنی ایئر لائن چلاؤ, اپنے طیارے چلاؤ, آ کر ان کی سڑکیں بناؤ, سب کچھ کرو. لیکن انڈیا بنیا کہنے لگا نہیں آ سکتا, اس لیے کہ جیش محمد موجود ہے. ایمان والو, آج سے 4-5 دن پہلے کے اخبارات اٹھا کر دیکھو کہ امریکہ منت کر رہا تھا کہ ہندوستان تو افغانستان میں آ, اور ہندوستان کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر, انڈیا تیری موت آئی, انڈیا تیری موت آئی, انڈیا تیری موت آئی. دہلی دہلی یا حدود, دہلی دہلی یا حدود, مجاہدین جیش محمد, نعرہ تکبیر. الحمدللہ کل ہمارے جیش کے کمانڈر جو اتر پردیش زمین سے کھینچنے کی بات کر رہے تھے, وہ کوئی ہوائی یا فضائی بات نہیں کر رہے تھے, وہ کوئی ایسی ہوا کے اندر کوئی پھڑ نہیں مار رہے تھے. الحمدللہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان سے ان کے پاؤں کیسے اکھڑے ہیں. وہ ایسا فاتح کا اعلان کرنے والا جو ان کے پورے ہندوستان کے اوپر سے اڑ کر اپنے امیر کو لے کر آیا تھا, اس لیے وہ ایسی بات کر رہا تھا. وہ جیش کا کمانڈر اس لیے بات کر رہا تھا کہ اس کے سامنے یہ سارے عملی نمونے موجود تھے. آج ہندوستان سے پوچھو کیوں نہیں آتے افغانستان میں؟ بتاؤ ایمان والوں, مزہ آیا یا نہیں آ رہا سن کے کہ وہ سرزمین جو ہماری امارت اسلامیہ تھی, ہم نے اس پر سے مشرکوں کو ٹھوکر پر اڑا کر پھینک دیا ہے. ہم نے اپنی اور اس بات کو لکھ لیں اور سن لیں وہ لوگ کہ جو افغانستان کے محاذ کے مامے بنے پھرتے ہیں, افغانستان میں انڈیا جیسی طاقت کو جو پورے جاہو جلال کے ساتھ اور اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ہماری امارت اسلامیہ پر قدم جما رہی تھی, پنجے جما رہی تھی, اس کو پاؤں سے لے کر سر تک گھتیڑنے والے اور گھسیٹنے والے صرف جیش محمد والے تھے. نہ کوئی اور مجاہد تھا, نہ کوئی اور مجاہد تنظیم تھی, نہ کوئی دنیا کی اور کوئی طاقت تھی. یہ اعزاز الحمدللہ جیش محمد کے فدائین کو ہے, جیش محمد کی جماعت کو ہے.
جیش محمد کے سالاروں کو ہے. امیر جیش محمد کے سر پر یہ فتح کا تاج ہے کہ الحمدللہ جتنے حملے بھی مشرکوں پر ہوئے اور یہ مشرک دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک افغانستان میں یہ قدم نہیں رکھ سکتے. یہ سب کچھ جیش کے الحمدللہ سر پر ہے. نعرہ تکبیر. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. مجاہدین جیش محمد مجاہدین جیش محمد شہدائے جیش محمد. تو کوئی پوچھے کہ تمہارے جہاد کے کیا اثرات مرتب ہوئے, تمہارے جہاد کے کیا نتائج ملے, تمہارے جہاد سے دنیا کو کیا ملا اور تم نے کیا فتوحات حاصل کی, تو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سرزمین جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جس پر گونجا کرتا تھا, اس پر مشرکین کے قدم پڑے اور الحمدللہ جیش محمد نے وہ قدم اکھاڑے. اور ایمان والوں, اپنے دل پر یہ لکھ کر رکھنا, اپنے آنے والوں کو بھی یہ بتا کر جانا کہ انڈیا کا بنیا ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس کو افغانستان میں بھی مارا ہے, کشمیر میں بھی مار رہے ہیں, اور انشاءاللہ جیش کا ایک ایک مجاہد ہندوستان کا دشمن ہے اور جیش کے مجاہدین کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ ان مشرکوں کی دشمن رہیں گی اور ان کے ساتھ لڑتی رہیں گی انشاءاللہ. انڈیا تیری بات آئی, انڈیا تیری بات آئی. نعرہ تکبیر. تو اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں تو فتح دے دی, نہیں آیا. یہ آپ حضرات جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں, اکثر کے فونوں پر انٹرنیٹ موجود ہے, خبریں پڑھتے ہوں گے, آپ نے پڑھی نا کہ ہندوستان کو کہا گیا کہ آؤ تشریف لاؤ, اس نے کہا نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے اتر پردیش بچانا ہے کہ مولانا عبد الرحمان کا رخ ہو گیا اس طرف, بچانا ہے اس کو. اس نے کہا میں نہیں آتا. پڑھا ہوگا, نہیں آتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں پر چند ایک ساتھی مجاہد بنے, چند ایک ساتھیوں نے اپنے جسم تیار کیے, رب نے یہ فتح دی. تو پیاروں کچھ اور تیار ہو جاؤ تو کیا عزم نہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگلا سیزن کشمیر کا ہے انشاءاللہ. کیوں نہ ایک دھکا کشمیر پر لگا کر کشمیر سے بھی ان کو ایسے اکھاڑے, یلغار کر دیں مظفر آباد سے لے کر کوٹلی کے بارڈروں پر. مفتی اصغر صاحب کو, قاری درار صاحب کو, ان کو تنگ کر دیں گے انشاءاللہ پہاڑوں پر چڑھنا ہے. تیار ہے اس چیز کے لیے؟ سچی بات ہے, باتیں ایسے نہیں کر رہا, خدا کا واسطہ صحیح بات ہے, سچ کہہ رہا ہے. ضرورت ہے, ایک نماز سے فارغ ہو گیا الحمدللہ, تو کشمیر میں لڑنا ہے انشاءاللہ, کشمیر فتح کرنا ہے انشاءاللہ. بہت بڑی بات لگ رہی ہے نا کہ 8 لاکھ آدمی سے کیسے لڑیں گے, بڑی بات لگ رہی ہے. کیسے, ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان نہیں چاہتا کشمیر خالی ہو, اقوام متحدہ نہیں چاہتا کشمیر خالی ہو, دنیا نہیں چاہتی خالی ہو, تو بتاؤ خالی کر لیں گے؟ کر لیں گے انشاءاللہ. تو 12 3 موضوعات تھے, استغفار, جہاد. سمجھ آ گیا جہاد الحمدللہ تیار ہے انشاءاللہ. میں نے عزم کیا ہے رات کو رسہ کھینچتے ہوئے, انشاءاللہ میں روزانہ ورزش کروں گا, آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. گھوڑے دوڑانا سیکھیں گے انشاءاللہ, لاٹھیاں چلانا, خود بھاگنا دوڑنا. روزانہ گھر میں مولانا ابو جندل صاحب بیویوں کے فضائل بیان فرما رہے تھے, بیوی کے ساتھ روزانہ رسہ کھینچا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بات بھی ختم. آگے آ گئی ہماری مہم انفاق فی سبیل اللہ. تیار ہیں بھائی اس کے لیے سارے کے سارے انشاءاللہ. یہ مہم کیا ہے؟ یہ مہم اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قیمتی پونجی دی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے. ہم سب کو ملی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا دنیا میں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہماری زندگی ہے, ہمارا وقت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے.
تو الحمدللہ یہ مہم ہماری زندگی کی وہ قیمتی پونجی 45 دن پتہ نہیں کس کے ہیں یا نہیں ہے، کس نے 45 دن زندہ رہنا ہے، کس نے 45 گھنٹے رہنا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے عزم کر لیا اس چیز کا، جماعت کی برکت سے انشاءاللہ ہم نے اپنے یہ 45 دن قیمتی بنانے ہیں انشاءاللہ۔ دن رات ہم نے محنت کرنی ہے، اور کس چیز کی محنت کرنی ہے؟ جہاد کی محنت کرنی ہے، ہم نے دعوت جہاد کی محنت کرنی ہے۔ ہم نے یہ عزم لے کر نکلنا ہے کہ ہم انشاءاللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد تک دعوت جہاد پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ امت کے ایک ایک فرد کو مجاہد بنائیں گے، خود بھی بنیں گے، ان تک بھی دعوت جہاد پہنچائیں گے، اور ان کا مال بھی جہاد میں لگوائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن مجاہدین کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہو جائے کہ یہ اتنے لوگ آگے جہاد کرنے والے، اس لیے کہ جس کی جیب سے آپ نے 10 روپے نکالے، 5 روپے نکالے، تو اس کا آپ نے جہاد میں حصہ لگا دیا، اس کا آپ نے ایمان بچا دیا۔ اس لیے کہ جو شخص بغیر جہاد کے مرا تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا یا نہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، تو جس کا جہاد میں حصہ لگ گیا، جس کا مال لگ گیا، اس کا ایمان بچ گیا یا نہیں بچ گیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی رب ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم غریبوں کو، ہم مسکینوں کو، نہ جن کی جیب میں کوئی پیسہ ہے، نہ جن کی کوئی شناخت ہے، نہ جن کو کوئی جانتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام پر لگا دیا کہ ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی برکت سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں۔ تو اس محنت پر زور کے ساتھ، لگن کے ساتھ نکل پڑے اس چیز کو، اور ماضی کے مشاہدات آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ جتنی بھی مہمات آئی، خواہ وہ رکنیت سازی کی مہم ہو، خواہ وہ جامع مسجد سبحان اللہ کی مہم ہو، یا کوئی اور مہم ہو، اقامت صلاۃ کی مہم ہو، یا انفاق فی سبیل اللہ کی مہم ہو، ہر مہم شروع میں بہت مشکل نظر آئی، ہر مہم کا ہدف شروع میں بہت مشکل نظر آیا، لیکن جس مہم پر بھی ساتھی اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ رب العزت کے وعدہ اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے قدم رکھ دیا، اللہ رب العزت نے آگے سے ایسے دروازے کھولے، ایسی کامیابیاں ملی کہ جن کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جامع مسجد سبحان اللہ کی مہم چلنے لگی، ہر ساتھی پریشان تھا کہ ہمیں تو لوگ جہاد کے نام سے پہچانتے ہیں، جہاد کے لیے دیتے ہیں، اور ایک ایسی مسجد کہ جو ایک ہی جگہ پر بن رہی ہے، اس مسجد کے لیے لوگ ہمیں کہاں سے دیں گے، لوگ ہمیں کیسے دیں گے؟ لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے عزم کیا، قدم رکھا اور سوچا کہ انشاءاللہ ہم لیں گے جا کر۔ الحمدللہ مسجد جتنی سوچی تھی اس سے بھی دگنی کھڑی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ۔ ورنہ ہم میں سے کس کی حیثیت تھی کہ کوئی مسجد کھڑی کرتا، کوئی جہادی مراکز کھڑے کرتا؟ رکنیت سازی کے لیے آپ حضرات نکلے، ہر کسی کو ڈر لگ رہا تھا کہ دکانداروں کو کیسے کہیں گے، فلاں کو کیسے کہیں گے، کسی کو کیسے کہیں گے، کس کو کیسے دعوت دیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود دروازے کھولے، رسیدوں پر رسیدیں کٹتی چلی گئی، کٹتی چلی گئی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے دعوت جہاد کا ایک کام لے لیا۔ تو بیائی نہیں اسی طریقے پر اگلے 45 دن ہیں، ان 45 دنوں کے اندر کمر کس کے بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جیسا کہ امیر محترم کے احکامات مکتوبات آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں، اسی والیانہ انداز میں آپ حضرات نکلیں، ہم سب نکلیں۔ فکر نہ کریں اس چیز کی کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ یہاں پر منتظمین حضرات جمع ہیں۔ ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کئی ساتھیوں نے وہ بات کی ہے، آپ حضرات کے پاس شورا کے حضرات آ رہے ہیں، ذمہ دار حضرات آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں ڈویژنوں کے اندر کام کرنے کے لیے، اور اس کا تجربہ آپ کو گزشتہ مہم میں بھی ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو ساتھی اپنے ذہنوں پر اس چیز کا بوجھ بالکل نہ لیں کہ جی اب ذمہ دار آ رہے ہیں تو ان کو اٹھانے بٹھانے کی کیا ترتیب کریں گے، ان کو لٹانے سلانے کی کیا ترتیب کریں گے، ان کو کھلانے پلانے کی کیا ترتیب کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک خاندان بنا دیا الحمدللہ، ہم سارے ایک برادری کے لوگ ہیں، سامنے بیٹھے ہیں دوسرے کے سامنے الحمدللہ، ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسے محبت ہے جیسے انسان کو اپنے خاندان کے افراد سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اور کلمے کی برکت سے ہم سب کے دل جوڑ دیے ہیں الحمدللہ۔
تو ہم سب ایک دوسرے کی دل سے قدر کرتے ہیں. آپ ہماری کرتے ہیں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت محبت ہے, ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اس محبت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ محبت کسی پروٹوکول کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا دسترخوان لگائیں, اچھا بستر لگائیں, اپنے کام کو چھوڑ کر اس کے استقبال پر لگیں, چیزوں پر لگیں. ان چیزوں کو یکسر ختم کر دیں. بالکل اس چیز کی فکر ہی نہ لیں کون آ رہا ہے. بس جو حضرات آ رہے ہیں وہ سارے خود قربانی والے ہیں. آپ سے پہلے وہ قربانیاں دے چکے ہیں, دیتے چلے آ رہے ہیں. ان سب کی زندگیاں مشکلات سے گزری ہوئی ہیں. اس لیے آپ ان چیزوں کی فکر قطع بالکل اپنے ذہنوں سے اتار دیں کہ کون آپ کے پاس آ رہا ہے. بس ان کو لے کر چلے. وہ آپ کے معاون ہیں, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ ان سے پیار کرتے ہیں, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. ان چیزوں کو کام کے اندر حرج نہ آنے دیں. اور جو شخص بھی زیادہ لمبی چوڑی دعوتیں کرنے کے چکر میں ہو, اس سے کہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ مہم چل رہی ہے, ہمارے دل میں ہدف ہے, تو آپ نے دسترخوان پر جو 10-15 ہزار روپے کا کھانا لگانا تھا اس کی آپ رسید کٹا دیجیے. ہم شام کو روزہ افطاری ہوگی انشاءاللہ کھجوروں کے ساتھ, پانی کے ساتھ. جو ہمارے مکتب کے اندر, ہمارے مرکز کے اندر پکا ہوگا وہی ہم کھا پی لیں گے. آپ کے کھانے کے پیسے اور دسترخوان کے پیسے ہمارے پاس رسید کٹا دیں. اس چیز کا اہتمام کریں ساتھ انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس چیز سے بالکل آزاد ہیں. یہ سارے شورا والے حضرات بیٹھے ہیں, ان سب کی یہی منشا ہے کہ آپ اس فکر سے تو آزاد ہی ہو جائیں کہ آپ نے کہ آنے والے حضرات کو کھانا کیا کھلانا ہے, کون دوپہر کو کیا کھائے گا, شام کو کیا کھائے گا, افطاری سحری کیا کرے گا. الحمدللہ یہ سارے حضرات مجاہد ہیں, آپ سے پرانے مجاہد ہیں اور ان سارے راستوں سے گزرے ہوئے ہیں, اور یہ اسی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کریں. اس لیے ان سب حضرات کی طرف سے یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل جو ہے نا اس فکر سے بے فکر ہو کر بس اپنے گھوڑے دوڑا دیں انشاءاللہ. تو سارے ساتھی اس کام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.